ڈرامہ انجانے میں کردار: جرجیس آدروں سے محبت کرنے والا نوجوان، سمیہ محبت میں حدود کو پار کر جانے والی خوبصورت عورت، صفورہ جرجیس کی پیاری بہن، فیروز ہیروئن سمگل کرنے والا دھیمی آواز کا نوجوان، طاہر سمیہ کا پیارا سا 8 سالہ بچہ، باپ بوڑھا حالات کو نہ سمجھتے ہوئے بولنے والا، بابر سمیہ کا حساس بھائی، کسٹم کلیکٹر 50 کے لگ بھگ، کسٹم آفیسر ایئرپورٹ کا کارندہ، اوورسیئر ایئرپورٹ پر ہیروئن کی تلاشی لینے والا، دکاندار سوٹ کیس بیچنے والا، خداداد سوٹ کیس بنانے والا کاریگر، کمپیئر نوجوان خوبصورت لڑکی، افتخار عمر 40 کے قریب، نوارد او مائی گاڈ نوارد 20-22 کی عمر، ڈاکٹر 30 برس کا مرد، ہومیو ڈاکٹر عمر 50 کے قریب، بیرا عام بیرا، مولوی صاحب متقی صورت کا آدمی۔ سین نمبر 1 آؤٹ ڈور، وقت دن۔ ایئرپورٹ پر ایک کار آ کر رکتی ہے۔ اس کار میں سے جرجیس اور اس کی بہن صفورہ باہر نکلتے ہیں۔ جرجیس کے ہاتھ میں صرف ایک بریف کیس ہے۔ وہ صفورہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اندر جاتا ہے۔ اس وقت ایک اور کار آ کر رکتی ہے۔ اس میں سے سمیہ نکلتی ہے، ڈکی کھولتی ہے، ایک سوٹ کیس، 2-3 بیگ اور ایک وینٹی باکس اٹھا کر ٹرالی میں رکھتی ہے۔ ایئرپورٹ میں داخل ہوتی ہے۔ صفورہ اور سمیہ ماڈرن لڑکیاں ہیں۔ ان کی چال ڈھال انداز میں آج کی لڑکی کی چمک ہے، لیکن جرجیس سادہ لو انسان ہے۔ اس وقت اس نے ایک معمولی سی پینٹ پہن رکھی ہے اور چہرے پر اینک ہے۔ وہ اجنبی لوگوں کی طرح دیکھ کر بھی مشقت سے مسکراتا ہے اور اس کی چال ڈھال سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جب وہ سوچتا ہے تو اپنے ناخن کاٹنے لگتا ہے۔ کٹ۔ سین نمبر 2 آؤٹ ڈور، وہی وقت۔ ایئرپورٹ کا اندرونی حصہ۔ اس وقت جرجیس بیگ اٹھائے اپنا سیٹ نمبر اور بیگ کارڈ بنوا رہا ہے۔ صفورہ جنگلے کے پاس کھڑی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر اپنے بھائی کو خدا حافظ کہتی ہے اور پھر واپس چلتی ہے۔ اس وقت سمیہ سامان سے لدی پھندی جنگلے کے اندر جاتی ہے۔ سمیہ اور صفورہ کی شخصیت اور شکلوں میں جو مشابہت ہے وہ واضح کرائی جاتی ہے۔ سمیہ کے ساتھ ہی کیمرہ بھی صفورہ کو چھوڑ کر اندر جاتا ہے۔ سمیہ بھی اپنے سامان سمیت اندر جاتی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے اندر گھس کر سواریوں کا جائزہ لیتی ہے، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر وہ جرجیس کے پاس پہنچتی ہے اور بڑی لجاجت سے اور دل فریبی کے ساتھ جرجیس کو کہتی ہے کہ آپ پلیز میرا وینٹی باکس اٹھا لیں، میرا سامان بہت زیادہ ہے، یہ مجھے اتنے بیگ اندر نہیں لے جانے دیں گے۔ جرجیس اس کی بات سن کر پھر ایک اور بیگیج سلپ لیتا ہے اور وینٹی باکس کو لگاتا ہے۔ اب وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ سمیہ بھی سلپس لے کر اپنے بیگوں کو لگاتی ہے اور جرجیس کو اشارہ کرتی ہے کہ آپ لاؤنج کی طرف چلیں، میں آ رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنا سوٹ کیس بھی تولنے کے لیے رکھتی ہے۔ کٹ۔ سین نمبر 3 آؤٹ ڈور، کچھ دیر بعد۔ وینٹی باکس اور بریف کیس سیکیورٹی کے ڈبے میں سے گزرتے ہیں۔ مردانہ سائٹ پر جرجیس اپنی تلاشی دلوا کر باہر جاتا ہے اور وینٹی باکس اور بریف کیس اٹھا کر ایک صوفے کی طرف جانے بڑھتا ہے۔ اس وقت ہوائی جہازوں کی جانب سے چند سیکیورٹی پولیس کے آدمی آتے ہیں اور لاؤنج میں چھاپا پڑتا ہے۔ اس وقت سمیہ داخل ہونے والی ہے، لیکن جو ہی وہ چھاپا پڑتے دیکھتی ہے وہ الٹے پاؤں واپس نکلتی ہے اور آرام آرام سے چلتی، کنگھیوں سے پیچھے دیکھتی، جنگلہ کراس کر کے واپس باہر آتی ہے۔ کٹ۔ سین نمبر 4 انڈور، وقت دن۔ لاؤنج کا اندرونی حصہ، دفتر۔ اس وقت سیکیورٹی پولیس کے 2 کارندے جرجیس کے پاس کھڑے ہیں۔ سول لباس میں 2 کسٹم آفیسر بھی ساتھ ہیں۔ وہ جرجیس کا بریف کیس کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وینٹی باکس کھولتے ہیں
اوپر میک اپ کا سامان، 2-4 انگوٹھیاں وغیرہ ہیں، نیچے کے حصے میں ساری ہیروئن ہے۔ اب جرجیس گھبرا جاتا ہے، وہ اشارے سے کہتا ہے کہ ابھی ابھی مجھے یہ بیگ ایک خاتون نے پکڑایا ہے، یہ میرا بیگ نہیں۔ پولیس کے آدمی اسے عورت کی شناخت کرانے کے لیے باہر لاتے ہیں، وہ تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر سامان دیکھتا ہے تو اس میں وہ بیگ نظر آتا ہے تو اسے وہ بیگ نظر آتا ہے جو سمیہ ساتھ لائی تھی اور جسے تولنے والے کا کانٹے پر رکھا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، بیگ اٹھا کر سپاہی سامنے لاتا ہے، بیگ کھولتے ہیں، بیگ بالکل خالی ہے۔ جرجیس جلدی جلدی اس کی جیبیں دیکھتا ہے۔ کٹ۔ سین نمبر 5، آؤٹ ڈور دن۔ کار میں سمیہ جا رہی ہے، وہ اوپر والے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے، پھر اپنے کان سے بائیں ہاتھ سے بال اونچے کرتی ہے۔ اس کی دونوں کانوں میں کوئی ٹاپس، بالیاں وغیرہ نہیں ہے۔ شیشے پر جا کر کیمرہ فلیش بیک میں جاتا ہے۔ فلیش بیک۔ سین نمبر 6، انڈور، شام کا وقت۔ ایک چھوٹے سے 5 مرلہ کے گھر میں سمیہ داخل ہوتی ہے، اس نے چادر اوڑھ رکھی ہے، ہاتھ میں پلاسٹک کا بیگ ہے جس میں اس کا پرس ہے، اس نے چادر سے سر ڈھانپ رکھا ہے، لمبی چوٹی کر رکھی ہے، اس کے کانوں میں خوبصورت بالیاں ہیں۔ آنگن میں اس کا بیمار باپ پلنگ پر لیٹا ہے اور پاس ہی اس کا بھائی سر جھکائے مغلوم چہرہ لیے بیٹھا ہے۔ باپ: آ گئی سمیہ؟ سمیہ: آ گئی ابا جان، السلام علیکم۔ گھڑونچی کے پاس جا کر گلاس میں پانی ڈالتی ہے سمیہ اور اس کی کمر بھائی کی طرف ہے۔ سمیہ: پھر تمہارا جھگڑا ہوا باہر؟ بابر: جھگڑا نہیں ہوا، صرف جھڑکیاں پڑی ہیں۔ سنتا رہا، دوسروں کے حصے کی بھی اپنے حصے کی بھی۔ جھڑکیاں ہی اتنی پڑتی ہیں کہ کام نہیں ہوتا، اور کام نہیں ہوتا تو پھر جھڑکیاں پڑتی ہیں۔ یہ تو ایک دائرہ ہے سمیہ باجی۔ سمیہ: سانپ کی طرح کاٹو نہ، لیکن پھنکارتے رہو۔ میں بھی کام کرتی ہوں، کسی کی جرت نہیں کہ کسی کی مجال نہیں ایک جملہ بول جائے میرے سامنے۔ تم نے اپنی عزت بنا کے نہیں رکھی، تمہیں معلوم نہیں کہ دوسروں کو ڈرا کے کیسے رکھتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، کیا ہے میری حیثیت؟ ایک معمولی گارمنٹس ڈیزائنرز کی۔ لیکن مسٹر فیروز نے آج تک کبھی مجھے دیکھ کر کوئی مشورہ نہیں دیا، ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں۔ بابر: آپ کو ایک فائدہ ہے باجی، آپ لڑکی ہیں، لوگ آپ سے ویسے ہی ڈرتے ہیں۔ میں ابھی آتا ہوں ابا۔ باپ: کہاں جا رہے ہو؟ بابر: سگریٹیں لے آؤں کھوکے سے۔ سمیہ: پیو پیو، سگریٹیں پیو، اپنا کلیجہ پھونکو، کسی اور کو کبھی نہ جلانا۔ ایک فورمین تمہارے سر پر سوار ہوا رہتا ہے اور تم سے اس کے سامنے بات نہیں بن پاتی۔ بابر باہر چلا جاتا ہے۔ سمیہ: ایسے کام نہیں چلے گا ابا جی۔ باپ: کیسے کام نہیں چلے گا؟ سمیہ: ایسے چلو، چلو بھر پانی سے، اتنے پانی میں تو صرف مرا جا سکتا ہے۔ باپ: کیا کہہ رہی ہو؟ سمیہ: یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے ابا جی؟ باپ: بڑی اچھی زندگی ہے بیٹی، اپنے سے نیچے دیکھو تو تم بہشت میں ہیں، تو ہم بہشت میں ہیں۔ سمیہ: ہم کوئی اندھے نہیں ابا جی، ہماری نظر اوپر نیچے دائیں بائیں سب جگہ پڑتی ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا، کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ باپ: چل رہا ہے کام سمیہ، چلتا رہے گا، بڑی عزت ہے ہماری۔ سمیہ: کون عزت کرتا ہے ہماری؟ حمیدہ جمعدارنی، ریڑھ والا سبزی فروش، لفافے بنانے والی مائی، ہاجراں، یہ عزت ہے؟ یہ معیار ہے آپ کا؟ باپ: اور کتنی کچھ عزت کرانی ہے تجھے سمیہ؟ سمیہ: آدمی اکیلا زندہ نہیں رہتا ابا جی، وہ لوگوں کی رائے کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے۔ لوگوں کی آپ کے متعلق اچھی رائے
نہ ہو تو آپ کے اپنے متعلق رائے اچھی نہیں رہتی۔ ابا جی کچھ سوچنا پڑے گا، وہ بھی جلدی۔ باپ: بیٹی لوگوں کے ہمارے متعلق اچھی ہی رائے ہے، کوئی ہمیں جھوٹا، فریبی، دغاباز نہیں سمجھتا، ہم پر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ سمیہ: بہت زیادہ سٹپٹا کر، اور یہ عزت ہے آپ کے نزدیک؟ عزت صرف پیسے سے ہوتی ہے ابا جی، صرف پیسے سے۔ دولت سارے عیب چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، پھولوں بھری بیل چڑھتی ہے پرانی ٹوٹی دیوار پر۔ باپ: تیرا غصہ برا ہے سمیہ، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ سے۔ سمیہ: بابر سے کیا سلوک ہوتا ہے فیکٹری میں کن مرحلوں سے گزرتی ہوں؟ آپ تو یہاں لیٹے ہیں پلنگ پر، آرام سکون کے ساتھ، اور وہ بھی کہاں اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ آرام سکون سے بیماری ہی کا علاج ہو سکے۔ ٹیکہ لگ جائے تو دوائی نہیں، دوائی مل جائے تو خوراک نہیں۔ چھوڑیں ابا جی، کچھ نہیں ایسی زندگی میں، مجھے کوئی راستہ، کوئی حل سوچنا پڑے گا، اور بہت جلد۔ باپ: کیسا حل؟ سمیہ: ابا وزن تولنے کے لیے باٹ ہوتے ہیں نا؟ باپ: ہاں ہوتے ہیں، تکڑی کے باٹ۔ سمیہ: اور لمبائی کے لیے میٹر ہوتا ہے؟ باپ: ہاں ہوتا ہے۔ سمیہ: ایسے ہی عزت کو ناپنے کے لیے بھی ایک معیار ہے؟ باپ: بالکل ہے، شرافت، تقویٰ، بھلائی، صبر، شکر۔ سمیہ: بکواس، عزت کے لیے صرف دولت کا معیار ہے، کوئی نہیں دیکھتا کیسی کمائی ہے، کہاں سے آئی ہے، بس ایک بار مل جائے، کہیں سے مل جائے، پھر سب بکری ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے۔ باپ: تقویٰ سونے کا باٹ ہے بیٹی، جو اس میں تل جاتا ہے پھر خود پارس بن جاتا ہے۔ سمیہ: واہ جی، آپ رہنے دیں اپنے فلسفے، عام آدمی کے پاس صرف لوہے کا باٹ ہوتا ہے ابا، ناپا صرف عام لوہے کے میٹر سے جاتا ہے۔ ہم جو کل بازار میں سونے کی راڑ لے جائیں تو کوئی ہمیں کپڑا ناپ دے گا اس سے؟ باپ: ایک تو بابر کے لیے اتنی اندھی ہو جاتی ہے کہ تجھے نیک و بد کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ سمیہ: میں سوچوں گی، اس کے لیے کوئی راستہ نکالوں گی، اس کی عزت کریں گے شہر والے، میں مجبور کر دوں گی لوگوں کو اس کی عزت کرنے پر۔ وہ کرسیاں اٹھا اٹھا کر سب کو پیش نہیں کرے گا، سب کی پیالیوں میں چائے نہیں ڈالے گا۔ کتنی چینی سر، کتنا دودھ سر، بھاڑ میں گیا ہر سر۔ کٹ۔ نیکسٹ سین انڈور دن۔ ایک آفس کا اندرونی حصہ۔ سمیہ سر پر چادر لیے ایک بڑے چارٹ پر کوئی کوٹ کے ڈیزائن پینٹ کر رہی ہے۔ فون بجتا ہے۔ سمیہ: جی سر؟ جی لیدر کے کوٹ ڈیزائن کر رہی تھی، ابھی آئی۔ سمیہ دراز کھول کر کاپی اور بال پوائنٹ نکالتی ہے، پھر اندر والے آفس میں جاتی ہے۔ اندر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے جو چہرے مہرے سے بالکل ہی سمگلر نہیں لگتا۔ وہ سمیہ سے نظر جھکا کر بات کرتا ہے۔ فیروز: تشریف رکھیے۔ سمیہ نظر جھکا کر تھینک یو سر۔ فیروز: ہماری فرم نے فیصلہ کیا ہے، بشرط یہ کہ آپ کو بھی منظور ہو، کہ آپ کو فیلڈ سروے کے لیے جرمنی بھیج دیا جائے، جہاں آپ ہمارے مارکیٹس کے لیے سروے کریں گی۔ وہاں چمڑے کے کام کا بڑا مارکیٹ ہے، تولیا بھی اچھا ہے، کاروڈ ووڈ اور چاندی کے کام کے لیے بھی امکانات روشن ہے، آپ کو صرف مارکیٹ پوزیشن دیکھنا ہوگی۔ سمیہ: سر میرا اس فیلڈ میں کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، میں تو صرف گارمنٹس ڈیزائن کر سکتی ہوں۔ سمیہ بیٹھی ہے۔ فیروز: میں خود کچھ دیر کے لیے ٹریننگ کے دوران جرمنی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ہمیں ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو مضبوط کردار کی ہو
اور معمولی ایمرجنسی میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھے۔ سمیہ: پتہ نہیں سر، چانس تو اچھا ہے لیکن مجھے مارکیٹنگ کا کوئی پتہ نہیں۔ فیروز: ہم آپ کو اچھی طرح ٹرین کریں گے، بلکہ پروبیشن کے بعد آپ کا شیئر بھی رکھیں گے۔ سمیہ: اچھا سر، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ فیروز: دیکھ لیجئے، بڑا اچھا چانس ہے، دنوں میں امیر ہو جائیں گی۔ دنوں میں؟ سمیہ: تھینک یو سر۔ فیروز: آپ سوچ لیں لیکن جلد۔ نیکسٹ سین آؤٹ ڈور۔ دن کا وقت۔ اب ہمارا کیمرہ واپس سمیہ پر آتا ہے۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی ہے اور سیٹ کے سامنے لگے ہوئے چھوٹے آئینے میں دیکھ رہی ہے۔ وہ کار کو پورچ میں لاتی ہے اور اندر جاتی ہے۔ یہ ایک عالی شان مکان ہے۔ ڈرائنگ روم سے گزر کر سمیہ اندر بیڈ روم میں جاتی ہے۔ یہاں باپ راکنگ کرسی میں بیٹھا ہے۔ اس کی گود میں 1 سال کا بچہ ہے۔ سمیہ پاس جا کر بچے کو چومتی ہے۔ باپ: تو امریکہ نہیں گئی سمیہ؟ سمیہ: بس ابا، پروگرام کینسل ہو گیا۔ باپ: لیکن تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سمیہ: میرا چہرہ؟ لے کہاں ابا، بس بچت ہو گئی۔ نیکسٹ سین انڈور۔ وقت دن۔ اس وقت ایک اسسٹنٹ کلیکٹر ایک پریونشن آفیسر، ایک سپرنٹینڈنٹ کسٹم آفس میں موجود ہیں۔ جرجیس ہکا بھکا پریشان بیٹھا ہے۔ سامنے وینٹی باکس، اس کا سارا سامان اور 1 کلو ہیروئن پڑی ہے اور سخت نائلوں کے لفافوں میں بند ہے۔ کلیکٹر: کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ ہیروئن ہے، پورے 1 کلو ہیروئن؟ جرجیس: میں کلیکٹر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وینٹی باکس میرا نہیں ہے۔ یہ باکس مجھے ایک خاتون نے پکڑایا۔ میں اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا میں بالکل نہیں جانتا۔ اس خاتون نے… آفیسر: یہ بات سر درست ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا اس وینٹی باکس میں کیا ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ یہ اس خاتون کا ساتھی نہیں ہے۔ اس وقت کئی بار پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کلیکٹر: آپ جانتے ہیں ان دونوں لفافوں کی قیمت کیا ہے؟ جرجیس: پتہ نہیں کلیکٹر صاحب۔ کلیکٹر: ایک لفافے کی قیمت یہاں اپنے ملک میں 1 لاکھ روپیہ ہے اور بیرونی ممالک میں 1 کروڑ روپیہ ہے۔ آپ کس ملک میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے جرجیس صاحب؟ جرجیس: میں تو سر کراچی جا رہا ہوں۔ اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس سامان زیادہ ہے، ذرا میں یہ بیگ ہوائی جہاز تک لے چلوں۔ یہ میرا ٹکٹ دیکھ لیں پلیز۔ آفیسر: آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کہانی کو، من گھڑت افسانے کو مان لیں؟ کراچی پر آپ کو کس سے ٹکٹ ملنے والا تھا؟ جرجیس: میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہی ہے کہ نہ یہ باکس میرا ہے نہ ہیروئن۔ کلیکٹر: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نارکوٹک سمگل کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ جرجیس: جی پتہ ہے، لیکن میں اس جرم کا مرتکب نہیں ہوں، اور بظاہر وہ خاتون بھی ایسی نہیں لگتی تھی، لیکن کوئی کیا کہہ سکتا ہے کس کے متعلق؟ آفیسر: ہم آپ کی ہیروئن کو سیز کر لیں گے، لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ کلیکٹر: اگر آپ ہمیں اس خاتون کا نام بتا دیں، تحقیقات کے لیے کچھ ریمانڈ ہم لیں گے، لیکن آپ بے قصور ثابت ہوئے تو اور بات ہے۔ آفیسر: ورنہ معاملہ تو بہت سنگین ہے، 3 سال، 5 سال، 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ کلیکٹر: تو فرمائیے، قلم اٹھاتے ہیں ان بیگم صاحب کا نام؟ جرجیس: آپ مانیں گے تو نہیں اور آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں واقعی انہیں نہیں جانتا۔ میں نے پہلی بار انہیں ایئرپورٹ پر دیکھا، میں تو غالباً اگر دوبارہ انہیں ملوں تو پہچان بھی نہیں سکتا۔ آفیسر:
پھر آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نیکسٹ سین، اندور، شام کا وقت۔ جیل خانہ ایک کال کوٹری میں شام کا وقت، ایک طرف بہت سا بھوس پڑا ہے جس پر ایک قیدی سو رہا ہے، لیکن جرجیس ایک طرف دیوار کے ساتھ کمر لگائے بیٹھا ہے۔ اس وقت ایک سپاہی اور جرجیس کی بہن صفورہ کھڑکی تک آتے ہیں۔ صفورہ نے ڈاکٹروں والا کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ پہن رکھا ہے۔ سپاہی کچھ فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جرجیس اپنی جگہ سے اٹھ کر آتا ہے۔ صفورہ رو رہی ہے۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں سے بازو باہر کر کے صفورہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ جرجیس: اوہ اوہو، روتے نہیں۔ صفورہ: تو پھر کیا کرتے ہیں بھیا جی؟ غصے کے ساتھ۔ جرجیس: بس صبر کرتے ہیں۔ ایک تو تجھ میں غصہ بہت ہے صفورہ، حالات کے خلاف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ معصوم اور بے گناہ آدمی پر کسی اور کے گناہ کی زرد پڑ جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے، میں مانتا ہوں ہوتا ہے۔ جب ظلم کی گاڑی چلتی ہے تو بے گناہ ضرور پستے ہیں۔ صفورہ: لیکن ہمیں ہی کیوں چن لیا ہے ہماری قسمت نے؟ جرجیس: دیکھو صفورہ، بڑے مقامات آتے ہیں زندگی میں، بڑے واقعات ہوتے ہیں، سارے حسب منشا نہیں ہوتے، اور جب آدمی کے حسب منشا واقعات نہ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس دھات کا بنا ہے۔ عام نارمل حالات میں تو سب آدمی ایک سے ہوتے ہیں، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی پیتل کا ہے کہ سونے کا۔ صفورہ: اب میں کیا کروں اکیلی، میں کیا کروں بھیا جی؟ جرجیس: یہ سوچنے والی بات ہے، کالج چھوڑ کر ڈاکٹری کے خواب طے کر کے کوئی اور کام معمولی سا۔ صفورہ: ساری عمر سارا وقت آپ یہی کہتے رہے کہ اگر غلط کام نہیں کرو گی تو تمہارے متعلق کوئی بات بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ اب بتائیے کہاں گئی وہ ساری نیک نامی؟ کون اب ہمارے متعلق اچھی رائے رکھ سکتا ہے؟ آدمی ساری عمر ترستا ہے اور عزت بھی حاصل نہ ہو، بالآخر میں۔ سپاہی پاس آتا ہے اور صفورہ سے کہتا ہے سپاہی: بی بی جی، وقت ہو گیا ہے۔ جرجیس: شاباش، جاؤ اور دلیر رہنا ہے آخر تک۔ اماں کی طرح کالج چھوٹ جائے گا، نوکری کرنی پڑے گی، لیکن بدی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ اماں کی طرح مضبوط رہنا، لب بند کر کے۔ صفورہ کے آنسو بے تحاشا گرتے ہیں اور وہ سر سے نہیں کا اشارہ کرتی ہوئی جاتی ہے۔ اب جرجیس آہستہ آہستہ واپس جا کر بھوس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ایک تنکا اٹھاتا ہے، دانتوں میں لیتا ہے، کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فلیش بیک، نیکسٹ سین، آؤٹ ڈور دن۔ جرجیس کے چہرے سے سیمنٹ اور روزی ملانے والی مشین پر آتے ہیں۔ ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے، سیمنٹ کی مشین چل رہی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں۔ جرجیس جو ٹھیکیدار ہے اس وقت کوٹھی کے مالک کو کوٹھی کا کام دکھانے مشین کے پاس رکا ہوا ہے۔ جرجیس ڈالڈے کے ڈبے میں پڑا ہوا پانی فرش پر ڈال کر ہاتھ سے جگہ صاف کر کے مالک کو دکھاتا ہے، پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم جاتے ہیں۔ جرجیس سوئچ جلا کر تمام بتیاں اور شینڈلیئر روشن کرتا ہے، دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں۔ کٹ، انڈور سین، نیکسٹ، رات کا وقت۔ یہ ٹھیکیدار جرجیس کا گھر ہے، درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ آدمی ایماندار ہے اور سارے علاقے میں اس کی بڑی عزت ہے۔ اس وقت وہ ایک اوورسیئر صوفے پر بیٹھے ہیں۔ اس وقت وہ ایک اوورسیئر صوفے پر بیٹھے ہیں، پاس میں جرجیس کا کلیکٹو اور کاغذات پڑے ہیں۔ کلیکٹیو لیٹر،
یہ ٹھیکیدار جرجیس کا گھر ہے، درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ آدمی ایماندار ہے اور سارے علاقے میں اس کی بڑی عزت ہے۔ اس وقت وہ اور ایک اوورسیئر صوفے پر بیٹھے ہیں، پاس میں ہی جرجیس کا کلیکٹیو لیٹر اور کاغذات پڑے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ کاغذوں پر کچھ رقمیں جوڑتا بھی جاتا ہے۔ اوورسیئر: دیکھیے جرجیس صاحب، آپ کو ٹھیکہ دلانا میرا کام، لیکن آپ اگر میری پتی شامل نہیں کریں گے تو شاید نہ آپ کا کام بنے نہ میرا۔ جرجیس: دیکھیے اوورسیئر صاحب، میں نے جائز منافع کے ساتھ اپنے مختانے کو مد نظر رکھ کر ٹینڈر بھرے ہیں، رجسٹریشن فیس جمع کرا دی ہے۔ یہ ڈیمانڈ ڈپارٹمنٹ کا بینک ڈرافٹ ہے، میں سارا کام وقت پر کروں گا۔ آپ کو نہ آپ کے انجینئروں کو اور نہ آرکیٹیکٹ صاحب کو میرے پیچھے بھاگنا پڑے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اوورسیئر: یہ تو مجھے معلوم ہے مجھے، لیکن ٹھیکیدار صاحب، اوپر سے نیچے تک سب کا فکس ہوتا ہے اور یہ بات آپ کے لیول میں طے ہوتی ہے ہمیشہ۔ آپ ٹینڈر دوبارہ بھریں، زیادہ بھریں، لیکن ہمیں نہ بھولیں، پاس کرانا ہمارا کام۔ رجسٹریشن فیس میں ادا کر دوں گا دوبارہ۔ جرجیس: اوورسیئر صاحب، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بہت ہی بڑا اصول پرست دیانتدار شکرا ہوں۔ ہمارا پیشہ ویسے ہی ایسا ہے کہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ اوورسیئر: جب پہلے ہی لوگ آپ پر اعتبار نہیں کرتے تو پھر آپ خواہ مخواہ کیوں خسارے میں رہنا چاہتے ہیں؟ جرجیس: میں ایک چھوٹا سا مثبت قدم اٹھانا چاہتا ہوں، بالکل چھوٹا سا۔ اگر سوسائٹی مجھے اس کی اجازت دے، امیر میں بھی ہو جاؤں گا۔ شاید کچھ وقت زیادہ لگ جائے، محنت زیادہ کرنی پڑ جائے، لیکن سوسائٹی کے امیر طبقے میں چور دروازے سے داخل ہونا نہیں چاہتا۔ اوورسیئر: آپ کے دل میں امیر ہونے کی خواہش ہے تو یہ اچھا موقع ہے، کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ جرجیس: شاید آپ کی بات درست ہو، میں بھی کچھ سال بعد سوچنے لگوں کہ ریں کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی چھلانگ میں ایک ہی جست میں دوسرے کنارے ہونا چاہیے، لیکن ابھی میں تھوڑا سا سوچ سکتا ہوں، دولت کے علاوہ بھی چند دوسری قسم کی باتوں پر بھی غور کر سکتا ہوں۔ اوورسیئر: میں تو آپ کی شرافت، آپ کی دیانتداری کے پیش نظر آیا تھا، دیکھے نا دوسرے ٹھیکیدار بھی ہیں، شفیع مجھے پیشگی پے کر سکتا ہے، ناظم نے بہت ہائی پرسنٹیج لگائی ہے، لیکن میں سوچتا تھا کہ اگر آپ کی مدد ہو جائے۔ جرجیس: مہربانی ہے، شکریہ، فی الحال مجھے اپنا جیسا کیسا نام پیارا ہے۔ جو لوگ میرے متعلق خوش فہمی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو واقعی میں ایک ایک فٹ اونچا چلتا ہوں۔ دیکھیے شاہد، کچھ ایسے واقعات ہوں، ایسے مقامات ہوں جہاں پر یہ کیفیت نہ رہے، پھر شاید سوچا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی لائنز پر فی الحال تو مجبوری ہے۔ اوورسیئر اٹھتے ہوئے: اچھا جی، خدا حافظ، آپ سوچ لیں پھر بھی۔ جرجیس: خدا حافظ۔ اوورسیئر جاتا ہے، ایک لڑکا داخل ہوتا ہے۔ لڑکا: چاچا جی بلا رہے ہیں۔ جرجیس: چاچا جی کو بتاؤ ہم آ رہے ہیں، پورے جوش کے ساتھ بن ٹھن کر۔ لڑکا: ہمارے مہمان آ گئے ہیں، مجرا کرنے والی بھی آ گئی ہے۔ جرجیس: کون آ گئی ہے؟ لڑکا: وہ جی، باجے ہارمونیم سب لگا دی ہیں ٹینٹ کے نیچے تخت پوش پر۔ جرجیس: تمہارے بھائی کا ولیمہ نہیں ہے آج؟ لڑکا: ہاں جی، آپ جلدی آ جائیں، صرف آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ جرجیس: چلو میں آتا ہوں۔ اٹھتا ہے، پیسے جمع کر کے دروازے میں رکھنے کے لیے جاتا ہے جرجیس۔ پھر جرجیس کہتا ہے: جامی یار، اس طرف آنا بھائی۔
جامی پاس آتا ہے پھر جرجیس: دیکھو بھائی، میں آ نہیں سکتا، مجھے ابھی کچھ بخار ہے، اپنے ابا سے کہنا میں حاضر ضرور ہو جاؤں گا ناشتے سے پہلے۔ لڑکا: لیکن وہ تو انتظار کر رہے ہیں، آپ کے گیٹ پر کھڑے ہیں ابا جی۔ جرجیس: میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ لڑکا: آپ مجرا دیکھنا نہیں چاہتے؟ جرجیس: چاہتا ہوں، چاہتا کیوں نہیں، لیکن اب کچھ مزیدار چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں نا زندگی میں، جیسے تم نے پتنگ اڑانی چھوڑ دی۔ لڑکا: وہ تو جی میں نے امی کی خوشی کرنے کے لیے چھوڑی تھی، میرا تو اب بھی دل کرتا ہے۔ جرجیس کہتا ہے: بس ایسے ہی ہم نے بھی کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، اچھے کام کے لیے، اچھے نام کے لیے بڑا کچھ چھوڑ رکھا ہے۔ لڑکا: تو کیا کہوں ابا سے؟ جرجیس آنکھ مار کر: ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، بخار ہے جرجیس صاحب کو۔ کٹ۔ نیکسٹ سین انڈور، شام کا وقت۔ جہاں سے فلیش بیک شروع ہوتا ہے وہاں کیمرہ واپس جرجیس پر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس کے ساتھ والا قیدی اب جاگ چکا ہے۔ یہ قیدی اس وقت گانا گا رہا ہے۔ یہ گانا علیحدہ تیار کروا لیے گا، یہ ساغر صدیقی کی غزل ہے۔ اس وقت بغیر ساز کے ایک فراق قیدی گاتا ہے۔ قیدی: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں۔ اس شعر کے دوران دوسرے قیدی اور ججیز کی کلوز اپ آتے ہیں۔ کٹ۔ نیکسٹ سین انڈور، رات کا وقت۔ یہ بہت ہی خوبصورت امیرانہ بیڈ روم ہے۔ اس وقت سمیہ پلنگ پر لیٹی ہے جیسے وہ خواص باختہ سی ہو۔ قریب ہی اس کا شوہر فیروز بیٹھا ہے، لیکن یہ خوبصورت آدمی کبھی بھی ضمیر کی گرفت میں نہیں آتا۔ فیروز کے سامنے اس کی ریسٹ واچ پر پرزے پڑی ہے اور وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہے۔ فیروز: ایسے نہیں سوچتے سمیہ، وہ چہرے سے بہت معصوم، بالکل ناتجربہ کار، بہت زیادہ دوسروں پر اعتبار کرنے والا۔ فیروز: دوسرے الفاظ میں احمق۔ سمیہ: نہیں فیروز، احمق نہیں، بالکل نہیں، میں 6 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، مجھے خیال نہیں آیا، کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، کبھی اپنا کام غلط نہیں لگا، کبھی کسی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھا۔ فیروز: اب بھی نہیں آنا چاہیے سمیہ، ہر کام میں، ہر شے میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کے خطرات ہوتے ہیں، لیکن آدمی جب ایک پیشہ اختیار کرتا ہے تو اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کو اکٹھا اختیار کرتا ہے۔ سمیہ: یہ تو تم کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہو فیروز، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے بددعائیں دیتا ہو، اور سنا ہے معصوم کی بددعائیں ضرور لگتی ہیں دور تک۔ فیروز: یہ ایسے وہم ہے تمہارا، پتہ ہے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سمیہ: کیا؟ فیروز: تمہیں اب مورکوں ہنگاموں سے پیار نہیں رہا، اب تم گھریلو عورت بنتی جا رہی ہو، بیگم صاحب، بچہ، گھر، شوہر، تم میں گروہ کی سپرٹ نہیں رہی۔ پہلے جب تم ہیروئن سمگل کرنے جاتی تھیں تو تمہارے لہو میں جوش اور کھلبلی ہوتی تھی، تم کچھ اہم کرنے کی خواہش رکھتی تھی، دوسروں کو جل دے کر الو بنا کر مزہ آتا تھا تمہیں۔ سمیہ: ہاں شاید، لیکن فیروز اب ہمیں اس ریکٹ کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا ہم سیدھی سادھی امپورٹ ایکسپورٹ پر گزارا نہیں کر سکتے؟ آرام دہ زندگی کے لیے اب ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی بہت ہے۔ فیروز: میں خطرات سے محبت کرتا ہوں سمیہ، میں نے تم سے اس لیے شادی کی کہ تم میرے لیے ایک چیلنج تھی۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جو مدھم چلتا ہو، میں محبت بھی پوری طرح جل کر کرتا ہوں، اور پیشے میں وہ اختیار کرتا ہوں جس میں مر جانے کے امکانات ہوں۔ سمیہ: اس لیے تم سمجھ نہیں سکتے۔ فیروز: کیا نہیں سمجھ سکتے؟
سمیہ ہنس کر یہ گھڑی کسی دکان پر دے آتے، اتنی مہنگی گھڑی ہے۔ فیروز اس لیے تو خود دیکھ رہا ہوں۔ سمیہ کیا مطلب؟ فیروز اس کے خراب ہو جانے، نکارہ ہو جانے کا دھڑکا ہے، میں اسے ٹھیک کرنے میں ایکسائٹمنٹ محسوس کرتا ہوں۔ سمیہ بڑے خوش نصیب ہو۔ فیروز ہاں، تم جیسی بیوی جس کو بھی مل جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ سمیہ فیروز اس آدمی کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ کچھ دیر کے لیے میرا جی چاہا کہ کاش وہ دیکھ نہ سکتا، اور اتنی معصومیت تھی ان آنکھوں میں۔ پہلی بار مجھے یوں لگا جیسے میں بہت ہی خراب ہوں، گندی، میلی، آوارہ، بد فطرتی، اور کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ فیروز ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ جب میں نے پہلے یہ کام شروع کیا تو ابھی مجھ میں اعتماد نہیں تھا اپنے اوپر۔ میں فرانس میں تھا اور ان دنوں پلمبر بنا ہوا تھا۔ ایک گھر میں گیا، مجھے میرے مالک نے کچھ ایڈریس دیے تھے۔ ایک ایڈریس پر پہنچا، وہاں کال بیل بجائی، ایک 16 برس کی لڑکی باہر نکلی۔ اس کا چہرہ فرشتے کی طرح تھا، صاف شفاف نیلی آنکھیں۔ میرا جی نہ چاہا کہ میں اسے ہیروئن بیچوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی بہت ہی گھٹیا آدمی ہوں، لیکن اس نے مٹھی کھول کر رقم میرے چہرے کے سامنے رکھ دی۔ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کٹ نیکسٹ سین، انڈور، رات کا وقت۔ کھانے کا کمرہ، اس وقت بابر اور اس کا باپ کھانے کے کمرے کی میز پر بیٹھے ہیں۔ بابر ایک اداس، گم گشتہ آدمی ہے، اس کا چہرہ مدکوک اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہیں۔ باپ کھانا کھاتے ہوئے کیا سوچ رہے ہو بابر؟ بابر کچھ نہیں ابا جی۔ باپ پھر بھی؟ بابر پتہ نہیں، میں محسوس کرتا ہوں جیسے میں بوجھ ہوں سمیہ باجی پر۔ باپ تم ان کی بزنس کو سنبھالتے ہو، مینیجر ہو، منگتے نہیں ہو۔ بابر لمبا سانس لے کر اس لیے نہیں ابا جی کہ میں مینیجر ہونے کا اہل ہوں، بلکہ صرف اس لیے کہ میں سمیہ باجی کا بھائی ہوں۔ ایک معمولی 10ویں پاس اتنی بڑی پوسٹ پر تو نہیں ہو سکتا۔ بابر بابر جی ابا جی۔ باپ تم کیا چاہتے ہو؟ بابر میں یہ ساری مراعات، میں یہ سارا کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا ہوں، کسی اپنے فیصلے پر۔ باپ تمہیں فیروز نے کچھ کہا ہے؟ بابر وہ شخص تو اتنا اچھا ہے، اتنا ہمدرد ہے کہ وہ پیروں تلے آنے والی چونٹی کو بھی پھلانگ کر گزرتا ہے، وہ مجھے کیا کہہ سکتا ہے؟ باپ پھر کچھ سمیہ باجی نے کہا؟ بابر باجی نے تو سب کچھ کیا ہی میرے لیے ہے، انہوں نے تو ایک چھلانگ میں ایک جسم میں میری کائنات بدل دینا چاہی۔ صرف میں کہیں جا کر اپنی محنت کے برابر رزق کمانا چاہتا ہوں، خاموش رہنا چاہتا ہوں، پہاڑوں میں ایسے لوگوں کے درمیان جن کی رائے کے متعلق مجھے فکر نہ ہو۔ میں کبھی نہ سوچوں کہ وہ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں، اور یہاں یہ ممکن نہیں۔ اس وقت سوا سال کا بچہ گود میں اٹھائے سمیہ آتی ہے۔ وہ چند لمحے بچے سمیت باتیں کرتی ہے، پھر ایک آیا آ کر بچے سے لے جاتی ہے۔ بابر دیکھ کر السلام علیکم کہتا ہے۔ سمیہ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹھو، سلامت رہو۔ بھائی یہ سوٹ تو تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے، میں کہتی تھی نا گرے میں اچھا لگے گا۔ باپ فیروز کہاں ہے؟ سمیہ کوئی جرمن ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے، ان کے پاس ہوٹل گئے ہیں۔ بابر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیا بات ہے بابر؟ کوئی نئی بات ہے کہ وہی پرانا صدمہ ہے، ضمیر والا؟ بابر بڑی نرمی اور آہستگی کے ساتھ سمیہ باجی آپ مانیں گی تو نہیں، لیکن میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ سمیہ آہستہ جیسے اپنے آپ سے، مجھے معلوم تھا۔
میں جانتی تھی پہاڑ کی چوٹی پر برف ہمیشہ نہیں ٹھہر سکتی، وہ ضرور پھسلتی ہے ڈھلوان کی طرف۔ بابر ہاتھ مل کر ہاتھ مال کر، میں یہ ساری آسائشیں زندگی کا مستحق نہیں، میں ان چیزوں کا حقدار نہیں ہوں۔ سمیہ کیسی باتیں کرتے ہو بابر، تم ہماری فرم کے مینیجر ہو۔ بابر اگر میں آپ کا بھائی نہ ہوتا تو کیا وہ مجھے مینیجر رکھتے؟ سمیہ باجی میں زیادہ غیرت مند نہیں بننا چاہتا، مگر میں ایک بار اکیلا اپنے راستے پر جانا چاہتا ہوں، ایسا راستہ جس پر لوگ معنی نہ رکھتے ہوں۔ سیام لوگ تجھے پیس دیں گے بابر۔ بابر ایک بار آپ مجھے انگلینڈ جانے دیں، ورک ویزا پر میری قسمت ہوئی تو وہاں میرا کچھ بن جائے گا، نہ ہوئی تو آپ بھول جائیے گا کہ کبھی کوئی بابر بھی تھا۔ باب تم دونوں میں کتنا غصہ ہے، تمہیں نہ غریبی راس آئی نہ امیری، ہر جگہ تمہارا غصہ ساتھ رہتا ہے۔ بابر مجھ میں تو کبھی غصہ نہیں تھا ابا جی، میں تو ہمیشہ غم زدہ رہا۔ باب اپنوں کے خلاف غصہ ہو تو غم کہلاتا ہے بابر، دوسروں کے خلاف ابلتا ہو تو غصہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ اپنوں کی طرف لڑا اس لیے غم نصیب ہے۔ بابر آپ مجھے اجازت دیجیے سمیہ باجی، جرمنی کے کسی چھوٹے سے شہر میں جہاں لوگ میری زبان نہ بولتے ہوں، انہیں نہ میری فکر نہ میرے خلاف کوئی شکایت ہوگی، جہاں وہ میرے متعلق کوئی رائے نہیں رکھیں گے، وہاں اونچے اونچے برف پوش درختوں میں کام پر آتے جاتے شاید کسی دن مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ باپ کیا معلوم ہو جائے گا؟ بابر زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ سمیہ مجھے معلوم تھا، وہیں جب وقت میں نے اسے وینٹی باکس پکڑایا مجھے محسوس ہوا کہ چاند گہنا گیا ہے، خوشیوں کی چوکھٹ میں دیمک نے پہلا گھر بنا لیا ہے، مجھے پتہ تھا اسی وقت اب کچھ تبدیلی آ کر رہے گی۔ کٹ نیکسٹ سین آؤٹ ڈور، دن کا وقت۔ ایک دکان جس پر سوٹ کیس، اٹیچی، ہول ڈول، باتھ میٹ وغیرہ پڑے ہیں، ایک بڑا ہی شریف آدمی جس کی خوبصورت سی کالی سفید داڑھی ہے کاؤنٹر پر کھڑا ہے، کاؤنٹر پر ان گنت سوٹ کیس پڑے ہیں، ان میں سے ایک سوٹ کیس کو فیروز دیکھ رہا ہے، وہ اس کے لگاتا اور کھولتا ہے، پھر اس کی پاکٹیں دیکھتا ہے، الٹ الٹ کر اس کا جائزہ لیتا ہے۔ دکاندار جناب چمڑے کا ہے، بڑا مضبوط ہے۔ فیروز بالکل بالکل میں جانتا ہوں بڑا مضبوط ہے، لیکن مجھے کچھ اور درکار ہے، میری ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے۔ دکاندار آپ بتا دیں ہم ویسا بنا دیں گے۔ فیروز اب میں کیا آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی آپ کا کاریگر ہو تو میں اسے سمجھا سکتا ہوں۔ دکاندار کہتا ہے بشیر آواز دے کر، بشیر اس وقت پروں والے جھاڑو سے الماریوں میں لگے ہوئے سوٹ کے صاف کر رہا ہے، وہ مڑ کر دیکھتا ہے۔ دکاندار اندر سے خدا داد کو بلا ذرا، جناب عالی یہ جو سوٹ کیس میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں آئی، آپ اوپر نظریں ماریں، اس میں 3 کلر مل جائیں گے اور 3 سائز، ویسے ہی اس کی 6 مہینے کی گارنٹی بھی ہے۔ خدا داد کان پر پینسل لگائے اندر کی طرف سے آتا ہے۔ خدا داد جی جناب عالی۔ دکاندار ذرا میاں صاحب کی بات سن لو، اگر ان کی مدد کر سکتے ہو تو وعدہ کرنا، جھوٹی تاریخ نہ دینا۔ ایک خاتون اندر داخل ہوتی ہے، وہ دکاندار اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ خدا داد اور فیروز دکان کے پچھلے حصے میں جاتے ہیں اور بڑی میز پر فیروز ایک نقشہ نکال کر رکھتا ہے، نقشے میں ایک سوٹ کیس ہے اور سوٹ کیس کے نیچے ایک خفیہ قسم کا علیحدہ
پیندہ ہے جس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ فیروز: یہ آپ کا سوٹ کیس ہے جیسا کہ آپ ہمیشہ بناتے ہیں، اور یہ میں چاہتا ہوں یہ تصویر کو دیکھیے ذرا۔ خداداد: دیکھ رہا ہوں جناب عالی۔ فیروز: یہ اس کا فالس پیندہ ہے، یعنی جب میں چاہوں یہ پیندہ جو بالکل سوٹ کیس کی مٹیریل کا بنا ہو اس کے نیچے فٹ ہو جائے۔ سوٹ کیس کے پیندے میں اور اس میں صرف 8 انچ کی جگہ ہونی چاہیے۔ خداداد: کرنا کیا ہے آپ نے سرکار؟ فیروز: یار زیور رکھنا ہے۔ خداداد: اچھا۔ فیروز: سفر میں مشکل ہوتی ہے نا زیور کی۔ خداداد: اچھا اچھا، تالا شالا تو نہیں لگانا؟ فیروز: نہ نہ نہ، پتہ نہ لگے گا کہ یہ کوئی علیحدہ چیز ہے۔ خداداد: فکر نہ کریں سرکار، 4 روٹیں لگیں گی، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کوئی علیحدہ چیز ہے، کمال فٹ ہو جائے گا۔ فیروز: کب آؤں؟ جیب سے پیسے نکال کر ایڈوانس لے لیں آپ مجھ سے۔ خداداد: ایڈوانس ادھر چاچا جی کے پاس۔ دکاندار فاصلے سے: تاریخ ایک فکس کریں، ایویں چکر نہ لگوائیں خداداد گاہک کو۔ فیروز دکاندار کی طرف آتا ہے۔ نیکسٹ سین: انگلستان کے کسی تاریخی پس منظر کا پوسٹ کارڈ جو آپ کے کروما کے طور پر استعمال کریں۔ اس کے سامنے بابر جینز قمیض پہنے کھڑا ہے، اس نے کندھے پر جیکٹ اٹھا رکھی ہے۔ کٹ۔ نیکسٹ سین: آؤٹ ڈور۔ جرمنی کا پوسٹ کارڈ، بابر سپر امپوز۔ کٹ۔ نیکسٹ سین: فرانس کے ایفل ٹاور کے سامنے، سر پر ٹوپی، کاندھے پر جیکٹ اٹھائے بابر کھڑا ہے۔ اب یہ الفاظ سپر امپوز ہوتے ہیں۔ بابر: سمیہ باجی، ابھی نوکری نہیں ملی، انگلستان میں ان امپلائمنٹ الاؤنس پر گزارا تھا، یہاں فرانس میں وہ بھی نہیں، کبھی کبھی فٹ پاتھ پر سونا پڑتا ہے، لیکن آدھی رات کے وقت سپاہی آ کر اٹھا دیتا ہے۔ ابھی تک میں مضبوط ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، کوئی میرے متعلق کسی قسم کی رائے نہیں رکھتا۔ ابھی تک مجھ میں ہمت ہے، میں واپس لوٹنا نہیں چاہتا، میں مور کے پر ادھارے لے کر اپنی بدصورتی چھپانا نہیں چاہتا، لیکن کیا پتہ کل میں اپنے آپ سے سمجھوتا کر لوں اور لوٹ آؤں اور ایسی عزت کا حقدار ٹھہروں جو میرا حق نہیں۔ کٹ۔ نیکسٹ سین: آؤٹ ڈور، دن کا وقت۔ شالیمار باغ میں فیروز اور سمیہ جا رہے ہیں۔ فیروز مختلف مقامات پر سمیہ کی اور 5 سالہ بچے کی تصویریں کھینچتا ہے۔ کٹ۔ نیکسٹ سین: محبت بھرا سین۔ سمیہ قالین پر اپنے 5 سالہ بچے کے ساتھ لان میں بیٹھی ہے۔ فیروز قالین کے ایک طرف جا کر دونوں کونے پکڑ کر کندھے پر رکھ کر قالین گھسیٹتا ہے۔ سمیہ اور بچے لڑکھڑکتے ہیں، سمیہ بھاگ کر جاتی ہے اور 2-4 مکے فیروز کے کاندھوں پر مارتی ہے۔ اس گھسیٹنے اور مارنے میں انتہائی لاڈ ہونا چاہیے۔ کٹ۔ نیکسٹ سین: دن کا وقت، انڈور۔ اس وقت سمیہ راجستھانی لباس پہنے آئینے کے سامنے کھڑی ہے اور اپنے لباس کو آخری درستگی دے رہی ہے۔ فیروز پلنگ کے پاس کھڑا ایک سوٹ کیس کو جانچنے میں مشغول ہے۔ فیروز: سمیہ جی۔ فیروز: اس طرف آؤ۔ سمیہ پاس آتی ہے۔ فیروز: کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ اس سوٹ کیس کا پیندہ علیحدہ ہے؟ سمیہ: اچھا بن کر آ گیا، ہائے بالکل نہیں، پتہ نہیں، بالکل نہیں لگتا۔ فیروز: اب فول پروف کام ہوگا، اس کے نیچے تو چاہے 2 کلو ہیروئن چلی گئی، پتہ نہیں چلے گا۔ سمیہ: میں کیسی لگ رہی ہوں؟ فیروز: کسی تھر پار کر کے ٹھاکر سے پوچھو، میں تو عادی نہیں ہوں۔ سمیہ: ہائے بتاؤ نا، میرا فیشن شو کیسا جائے گا؟ فیروز: بالکل ٹھیک، تمہاری ہر چیز ٹھیک جاتی ہے۔
سمیہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتی ہے، فیروز پیچھے سے جاتا ہے۔ سمیہ اس وقت کانوں میں ڈنڈی جھمکا پہننے والی ہے۔ فیروز ایک کان میں سے اسے ڈنڈی جھمکا پہناتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے، فیروز اس بار شاید مجھے فرانس میں دیر لگے، 2 مہینے گھبرانا نہیں ہے۔ سمیہ 2 مہینے نہیں فیروز، جلدی۔ فیروز جلدی آؤں گا، تم ایسے نہ کہہ دیا کرو سمیہ، پھر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ سمیہ آئی ایم سوری فیروز، میں خود اس کاروبار سے تھک گیا ہوں، لیکن اب کمبل نہیں چھوڑتا۔ سمیہ ہاں یکدم سنجیدہ ہو کر، ایک دن ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ فیروز بڑا شگون، بچھڑتے وقت ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بی اے بریو گرل بھائی، ہمارا تو سب کچھ مورل ہے، ہم تو اس کے سر پر سکیٹ کرتے ہیں۔ کٹ انڈور سین شام کا وقت، ایک بہت بڑے ڈائس پر فیشن شو جاری ہے۔ ایک کنارے پر ایک خاتون پروگرام کو کمپیئر کر رہی ہے۔ جو ہی خاتون سٹیج پر آتی ہے، پبلک میں سے تالیوں کا شور اٹھتا ہے۔ کمپیئر ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے فلاور ورلڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے قومی لباسوں کا شو پیش کرتے ہیں۔ اس شو میں حصہ لینے والی خواتین کو بعد میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرائز ملے گا۔ اب آپ کے سامنے آتی ہے ناظرہ محمود، بلوچی لڑکی۔ تالوں کی آواز میں ناظر محمود سٹیج پر بلوچی لڑکی کے لباس میں آتی ہے۔ پیچھے خوب بھڑکدار میوزک لگتا ہے۔ ناظرہ محمود سٹیج پر سے 2-4 مقامات پر رک کر چلتی ہے۔ بلوچی لوک موسیقی اس کے بعد کمپیئر اناؤنسمنٹ کرتی ہے۔ کمپیئر پنجاب کی سرزمین سے سسی اور ہیر جیسی خوبصورت عورتوں کا نام ابھرتا ہے۔ صاحبہ جیسی سترنگی لڑکی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جنگ رنگ میں بھیگی ہوئی ہیر سیال مسز نجمہ باجوہ پنجابی لوک موسیقی کے ساتھ آتی ہیں۔ لاچا قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں شیشے جڑی پنکھی لیے ایک لڑکی آتی ہے۔ تالیاں سپر امپوز ہوتی ہیں، وہ ایک دو مقامات پر رک کر آگے چلی جاتی ہے۔ کمپیئر اور اب ہم آپ کو تھرپار کر لیے چلتے ہیں، جہاں کا ریگستانی علاقہ ایک بہت پرانی تہذیب کو آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ تھرپارکر کی حسینہ کا روپ مسز سمیہ فیروز نے بھرا ہے۔ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، فلاور ورلڈ چیئرمین ہیں۔ یہ فینسی ڈریس انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سندھی لوک موسیقی تالیاں بجتی ہیں، ان میں سمیہ راجستھانی لباس پہنے ہوئے سٹیج پر آتی ہے۔ منظر ڈیزالو ہوتا ہے، اس پر سٹیج پر صاحب صدر سمیہ اور کمپیئر کھڑے ہیں۔ کمپیئر مسز سمیہ فیروز چونکہ اس شو میں حصہ نہیں لے رہی تھی، اس لیے ان کے لیے صرف اسپیشل پرائز، ایسا اسپیشل پرائز کئی بار کہا جاتا ہے۔ سمیہ آگے آتی ہے۔ نیکسٹ سین، دن کا ٹائم، مال پر ایک کار جا رہی ہے۔ پچھلی سیٹ پر ڈرائیور اور سامنے والی پر فیروز موجود ہے۔ ڈرائیور کے سامنے سیٹ پر وہی سوٹ کیس موجود ہے جس کے ساتھ سامنے کی طرف سے ایک وین ٹکراتی ہے۔ فیروز ویلی پر ہے، ونڈو اسکرین سے نظر آتا ہے، اس کا سر لہو لہان ہے۔ وہ مڑ کر ڈرائیور سے کچھ کہتا ہے، ڈرائیور باہر نکل کر سوٹ کیس باہر نکالتا ہے۔ کٹ انڈور سین شام کا وقت، اس وقت سمیہ اپنے فینسی ڈریس میں ڈریسنگ ٹیبل پر پرائز رکھتی ہے جو بدھ کی شکل کا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ اٹھتی ہے۔ سمیہ جی میں بول رہی ہوں۔ جی کہاں ہیں فیروز؟ ہسپتال میں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ایسے نہیں ہو سکتا جی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ زندہ تھے، جیتے جاگتے، نہیں نہیں ہو سکتا ایسے، وہ نہیں مر سکتے۔
فون رکھ کر وہ پھر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے جھل جھل آنسو رخساروں پر گر رہے ہیں۔ وہ آئینے میں اپنے جھمکے دیکھتی ہے، انہیں اتار کر دراز میں رکھتی ہے۔ اس وقت تصور خانم کا یہ گیت ابھرتا ہے: کرنا دیاں والیاں لا کے سنبھالیاں، جدوں میرا ماہی آوے گا، آپے میرے کنی پاوے گا۔ پھر سمیہ اٹھتی ہے، دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھ پھینکتی ہے، فرش پر بیٹھی ہے اور صوفے کی سیٹ پر بازو رکھ کر اونچے اونچے رونے لگتی ہے۔ انڈور۔ نیکسٹ سین، دن کا وقت، ہسپتال کی گیلری۔ ایک طرف سے سمیہ سفید کپڑوں میں ملبوس غم کی تصویر بنی آتی ہے، دوسری طرف سے سفورہ نرس کے لباس میں آتی ہے۔ سمیہ اسے روک کر کچھ پوچھتی ہے، باپ ساتھ ہے؟ وہ تقریباً بے ہوش ہونے لگتی ہے۔ نرس اور باپ سنبھالتے ہیں۔ کٹ۔ نیکسٹ سین، انڈور، شام کا وقت، چھوٹا سا پیارا گھر۔ جرجیس چرپائی پر بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر وہی اطمینان ہے جو پہلے سین میں تھا۔ اس وقت سفورہ پاس کھڑی ہے اور ٹوپی سر سے اتار رہی ہے۔ سفورہ: بیچاری اتنی نیک تھی، اتنا ترس آیا مجھے۔ جرجیس: بس یہی زندگی ہے سفورہ۔ سفورہ: اس کا شوہر تو وہیں فوت ہو گیا تھا، ہسپتال تو ایسے ہی لائے تھے، کچھ باقی نہیں رہا تھا، میں نے اسٹریچر پر ڈالتے ہی چہرہ ڈھانپ دیا تھا اس کا۔ جرجیس: تکلیف دہ بات ہے۔ سفورہ: اتنی معصوم، ایسا کیوں ہے؟ معصوم لوگوں پر بجلی کیوں گرتی ہے؟ کس لیے آپ کیوں ماتوب ہوئے؟ میں یہ پورے 5 سال یہ سوال پوچھتی رہی ہوں اپنے آپ سے، کیوں بے گناہ پکڑے جاتے ہیں؟ جرجیس: مت پوچھا کرو یہ سوال، ایسے سوالوں کے آگے سر جھکانے سے آرام مل سکتا ہے، لیکن اگر آدمی سوال پوچھتا رہے تو پھر کبھی اطمینان کا سانس نہیں لے سکتا۔ سفورہ: کہاں ہے وہ نیک نامی جس کے لیے آپ نے اپنی خواہشات کو کچلا؟ کہاں ہے وہ اچھا نام جس کے لیے آپ نے اپنی کوئی غلط کام نہ کیا؟ کوئی ایک غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتے، لوگ ایک غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتے، حالانکہ وہ غلطی آپ نے کبھی کی بھی نہ ہو، اور آپ کی ساری اچھائیاں نیکیاں بھلے کام بھول جاتے ہیں۔ جرجیس: بس بس بس، ایسی باتیں اپنا غم، اپنا عمل، اپنا راستہ چننے میں دھند کا کام کرتی ہیں۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ فلاں نیک آدمی کو چوروں نے لوٹ لیا، فلاں بیوہ کا اکلوتا بیٹا ٹرین کے نیچے کیوں روندا گیا، فلاں شہر میں بم گرے اور ان گنت معصوم مارے گئے، تو ایسے سوالوں کے جواب نہیں ملتے، بے اطمینانی ضرور ملتی ہے۔ انسان درست راستے پر چلنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اچھائی نیکی یہ کسی کے اجر کے لیے نہیں ہوتی سفورہ، یہ اپنا اجر آپ ہیں۔ سفورہ: لیکن ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ جرجیس: ہوتا ہے ضرور، آج تک ایسے سوالوں کا کوئی شافی جواب نہیں مل سکا سوائے صبر کے، اور اس سے بڑا جواب شاید اور کسی کو مل بھی نہیں سکتا۔ باقی سارے جواب وقتی ہیں، یہی جواب ابدی ہے۔ سب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی، سب چراغ بجھ جائیں تو صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جرجیس: چائے بھجوا دینا۔ جرجیس سامنے ساتھ والی کمرے میں جاتا ہے۔ جرجیس: السلام علیکم۔ نوارد: وعلیکم۔ جرجیس صاحب، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نیاز بدر کا بھائی ہوں۔ جرجیس: جی جی، یہ بیٹھیے، تشریف رکھیے، دراصل میں پورے 5 سال بعد لوٹا ہوں جیل سے۔ نوادر: آپ مجھ سے کبھی ملے تو نہیں، لیکن نیاز بھائی نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں، میں بے فکر ہو کر بات کروں۔ جرجیس: آپ کا اسم گرامی؟ اپنی آنکھیں ملتا ہے جیسے وہ پردہ سا آ گیا ہو، پھر اپنے ہاتھ دیکھتا ہے جیسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ نوادر: اعجاز بدر، میں بھی اس ریکٹ میں ہیں جس میں آپ ہیں۔ جرجیس: ریکٹ میں؟ نوادر: دیکھیں نا، ایسے چکر تو
ہو ہی جاتے ہیں جیسا آپ کے ساتھ ہوا، لیکن یہ ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ منافع ہوگا۔ جرجیس: بات یہ ہے اعجاز بدر صاحب کہ میرا اس ریکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نوادر: آپ کھل کر بات کریں، میں نیاز بدر کا سگا بھائی ہوں، وہ آپ کے ساتھ 4 سال پڑھے ہیں بی اے تک۔ اس وقت صفورہ چائے کا ٹرے لے کر آتی ہے اور پردے کے پاس رکھتی ہے۔ جرجیس: بات صرف اتنی ہے اعجاز بدر کہ میرا تعلق ہیروئن سمگل کرنے سے کبھی بھی نہیں تھا، وہ ایک اتفاقیہ واقعہ تھا، ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے میں جیل گیا، وہاں 5 سال مشقت میں کاٹے، لیکن کون جانے وہ لوگ جنہوں نے مجھے پھنسایا کیسی جیل بھگت رہے ہیں۔ نوادر: چلیے آپ کی داستان پر اگر میں اعتبار کر بھی لوں تو کبھی محلے والے آپ پر اعتبار کر سکتے ہیں، وہ لوگ اب آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ججز: ضرور ہے کہ میری نیک نامی کا محل مسمار ہو چکا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں اینٹ اینٹ اٹھا کر اپنے دوبارہ بنانے کی کوشش بھی نہ کروں۔ نوادر: دیکھیے جرجیس صاحب، میں بھائی نیاز بدر کی وجہ سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے پکا کیا تھا کہ آپ انکار کریں گے، مانیں گے نہیں، لیکن میں زور لگاؤں گا آپ کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ بالفرض میں یہ مان بھی لوں کہ آپ اتفاقی اچانک بے خبری میں پڑے گئے، لیکن بدنامی ہو گئی، اخباروں میں نکل آیا، محلے کا اعتبار جاتا رہا۔ اب جرجیس صاحب، بد سے بدنام برا، جب آپ پر ٹھپا لگ ہی چکا ہے، جب آپ سمگل مشہور ہو ہی گئے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے نفع کا سوچیں، دنوں میں رنگ لگ جائیں گے۔ یہ جو ٹوٹی چنچی میں پانی ڈھونڈنے کا کاروبار ہے، اسے کنویں نہیں بھرتے۔ نیکی کا راستہ ایسا ہی ہے، ٹوٹی چمچی میں پانی ڈھونڈنے کا۔ جرجیس: آپ کیا خیال ہے؟ میں آپ سے بالکل اس ملک کے ہر آدمی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نیکی پہ نہ کریں تو کیا ہم نیکی کا راستہ چھوڑ دیں؟ نیکی تجارت ہے کہ اس سے نفع و نقصان کی امید ہو، کیا بدی سے فائدہ ہو تو اسے محض فائدے کی خاطر اختیار کر لینا چاہیے؟ کیوں اعجاز بدر صاحب؟ کیا زندگی میں صرف مادی نفع و نقصان کا نام ہے؟ کیا زندگی صرف عزت حاصل کرنے کی کامیاب یا ناکامیاب کوشش کا ذریعہ ہے؟ کیا زندگی اس سے پرے کچھ نہیں؟ سوچ لیں، کہیں یہ کسی روح کے سفر کی بھی ضامن نہ ہو، یہ عارضی چند روزہ زندگی۔ سوچ لیں اچھی طرح۔ نوادر: میں کیا سوچوں سر، آپ سوچ لیں، کل شام کو میں پھر آؤں گا، اور کچھ نہیں تو کل شام آپ ہمیں کسی جرمن ڈیلر کا نام ہی دے دیں۔ اس وقت صفورہ چائے کا ٹرے لے کر آتی ہے، ٹرے رکھتی ہے، جرجیس اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے یوں دیکھتا ہے جیسے اسے نظر نہیں آ رہا۔ کٹ نیکسٹ سین، اندور، شام کا وقت۔ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا دفتر، ڈاکٹر نے سمیہ کے 5 سالہ لڑکے کو لٹا رکھا ہے، وہ اس کے پیٹ کا معائنہ کرتا ہے، پھر ٹانگیں اٹھانے کو کہتا ہے، معائنہ جاری رہتا ہے۔ کیمرہ سمیہ پر آتا ہے جس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو تیر رہے ہیں۔ کٹ نیکسٹ سین، انڈور، دن کا وقت۔ سمیہ کی اینک لگ جاتی ہے، وہ ساڑی پہنے اپنے شوہر کے دفتر میں بیٹھی کام کر رہی ہے، اس کے سامنے میز پر بیلٹوں کے چارٹ، دیواروں پر کوٹ اور ریڈی میڈ کپڑوں کے چارٹ لٹک رہے ہیں۔ سمیہ کچھ سوچ رہی ہے، اس وقت اسسٹنٹ مینیجر اندر آتا ہے۔ مینیجر: السلام علیکم میڈم۔ سمیہ: وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ مینیجر: جی وہ لیدر بیلٹس جو ہم نے بھیجنی ہیں، ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ سمیہ: دیکھیے افتخار صاحب، جو پہلے ہو چکا پر اب میرا اختیار نہیں ہے، لیکن اب نہ تو میری فرم ٹیکس ایویلویشن کرے گی، نہ ہم ڈبل کوٹیشنز کریں گے، اور کوالٹی کنٹرول ہوگی سختی کے ساتھ۔
ایسے ہی ہوتا ہے، سب چلتا ہے، یہ جملے میرے سامنے کوئی استعمال نہ کرے۔ میں کسی کو گھپلے کرنے اور پھر انہیں خوبصورت پیکنگ میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دوں گی مینیجر۔ لیکن میڈم میں اس طرح تو گھاٹا پڑے گا۔ سمجھا؟ گھاٹا نہیں پڑے گا، صرف منافع کم ہوگا مینیجر۔ لیکن ایسے مارجنل پر اف پر مارجنل پروفٹ پر فرم کیسے چلے گی؟ سمجھا؟ یہ بھی صرف آپ کا خیال ہے افتخار صاحب کہ میں صرف ہیرا پھیری رشوت ہی سے منافع ہوتا ہے۔ دوسرے ایماندار طریقے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ 100% قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں۔ مینیجر: تو میڈم ان لیدر بیڈز کی ڈبل کوٹیشنز تیار نہیں ہوں گی؟ ڈبل فائلز، ڈبل ڈیلنگز؟ سمیہ: نہ آج نہ آئندہ مینیجر: جی اچھا۔ دروازے میں رک کر: وہ جی طاہر صاحب کا کیا حال ہے؟ سمیہ: پتہ نہیں چل رہا، سب ٹیسٹ ہو چکے ہیں، کئی اسپیشلسٹ بدل چکی ہوں۔ مینیجر: بخار ہے ابھی؟ سمیہ: بخار نہ بھی ہو تو بھی وہ نڈھال سا رہتا ہے۔ مینیجر: میڈم آپ انہیں بیرون ملک لے جائیں۔ سمیہ: یہی میں سوچ رہی ہوں۔ مینیجر: زیادہ نہ سوچیں، ابھی وقت پر ہی لے جائیں۔ نیکسٹ سین آؤٹ ڈور دن۔ بابا ترت مراد کے مزار پر سمیہ کا باپ اور طاہر سلام کرنے جاتے ہیں۔ باپ بڑی منت سے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتا ہے۔ طاہر کے سر پر رومال باندھا ہے اور وہ کچھ خوف زدہ سا ہے۔ نیکسٹ سین انڈور۔ رات کا وقت ہے، ڈبل بیڈ پر طاہر اور سمیہ پاس پاس لیٹے ہیں۔ سمیہ کی ایک آنکھ سے آنسو رس کر نکلتا ہے، پھر وہ کوہنی کے بل ہو کر طاہر کا چہرہ دیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ طاہر کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر دیکھتی ہے کہ سانس آ رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھتی ہے اور کھڑکی کھول کر باہر اندھیرے میں دیکھتی ہے۔ نیکسٹ سین انڈور۔ دن کا وقت۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کلینک۔ اس وقت طاہر، باپ اور ڈاکٹر موجود ہیں۔ باپ: جب ڈاکٹر صاحب یہ پورے 3 سال کا تھا تو اسے کالی کھانسی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا، پھر اسے جوڑوں کے درد کی شکایت رہنے لگی، کبھی کبھی بخار بھی آنے لگا۔ ڈاکٹر: اچھا گھٹیا۔ باپ: لیکن جی وہ بات بھی نہیں، بخار اب بھی ہو جاتا ہے، دردیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ گردوں کا بھی چکر ہے، نہ ہماری سمجھ میں کچھ آتا ہے نہ ڈاکٹروں کی۔ ڈاکٹر: ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس قدر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ باپ: یہ پچھلے 2 سالوں سے تو یہی چکر ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر: اللہ کرم کرے گا۔ ہاں بھائی نوجوان، نیند آئی؟ بچہ 7 سال سے بڑا نہ ہو۔ طاہر: ہاں جی۔ ڈاکٹر: سوتے وقت دائیں طرف سوتے ہو کہ بائیں طرف؟ ڈاکٹر: پتہ نہیں جی۔ ڈاکٹر: کوئی بات نہیں، اچھا پیاس لگتی ہے؟ ڈاکٹر: طاہر: ہاں جی۔ ڈاکٹر: کتنی؟ طاہر: بہت زیادہ۔ ڈاکٹر: زبان خشک رہتی ہے؟ باپ: جی۔ ڈاکٹر: فکر نہ کرو بزرگو، اس عمر میں یہ گھاؤٹ وغیرہ ہوتا تو نہیں ہے، پر دنیا ترقی کر رہی ہے، اب بچوں کو بھی وہ روگ لگتے ہیں جو پہلے بڑھاپے میں آتے تھے۔ ایک چھوٹی سی شیشی اٹھا کر ڈاکٹر کہتا ہے: یہ ہے جی پلسٹلا 130 جو، تو جی یہ دن میں 4 مرتبہ 4 گولیاں، اور جب یہ کھلی ہوا میں جانا پسند کرے تو یہ 4 پڑیاں ہیں ایکلونائٹ کی پڑیاں۔
یہ بھی 4 مرتبہ دن میں ٹھیک ہو جائے گا، گھوڑے کی طرح دوڑتا پھرے گا۔ نیکسٹ سین انڈور، دن کا وقت۔ ڈاکٹر کا دفتر۔ سمیہ دل برداشتہ سی اکیلی بیٹھی ہے، ڈاکٹر کے سامنے طاہر کا سارا کیس، اس کی کیس ہسٹری، ٹیسٹ وغیرہ پڑے ہیں۔ ڈاکٹر: دیکھیے بیگم فیروز، سارے بورڈ کا یہ خیال ہے کہ طاہر کو کولیجن ڈیزیز ہے۔ سمیہ: کولیجن ڈیزیز؟ میں نے تو اس کا کبھی نام نہیں سنا۔ ڈاکٹر: یہ بیماری ابھی ڈاکٹروں اور ریسرچ کرنے والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں جیسے دل، معدہ، جگر وغیرہ، ان کے کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں، یہ بیماری ان پر حملہ کرتی ہے۔ سمیہ: لیکن یہ ہے کیا؟ ڈاکٹر: ابھی تک تو یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق الرجی اور اینٹی باڈیز سے ہے۔ سمیہ: لیکن ڈاکٹر صاحب، پہلے تو سب کا خیال تھا کہ یہ گٹھیا کی قسم ہے۔ ڈاکٹر: کچھ ہم لوگ بھی شبہ میں پڑ جاتے ہیں بیگم صاحبہ، بخار کی آمد سے، جوڑوں کے درد سے۔ ڈاکٹر حیات کا تو خیال تھا کہ جب طاہر کو کھانسی ہوئی ہے، اس وقت کچھ ایسی دوائیں دی گئی ہیں جس سے الرجی ریاکشن ہوئے، تو توجہ نہیں دی گئی اس وقت۔ سمیہ: لیکن میں نے ایک عرصہ سے اسے مچھلی، انڈا، مرغی کوئی چیز نہیں کھلائی، میں تو گھر میں جھاڑو بھی نہیں پھرواتی اس کی موجودگی میں۔ ڈاکٹر: دیکھیں مسز فیروز، میں آپ کو نہ تو بے ہمت کر رہا ہوں اور نہ مایوس کر رہا ہوں، لیکن آپ ہمیشہ خرچ کر سکتی ہیں آسانی سے۔ آپ بچوں کو بیرون ملک نہیں لے جاتی؟ سمیہ: بس پتہ نہیں، ایک خوف سا ہے۔ اگر وہاں کے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، پتہ نہیں کیوں وہاں جانے سے میرا دل ڈرتا ہے۔ ڈاکٹر: ایسی منفی سوچ نہیں رکھتے۔ سمیہ: اچھا جی، تھینک یو۔ ڈاکٹر: اور دوائیاں وہی جاری رکھیں۔ سمیہ: اچھا جی، خدا حافظ۔ اٹھتی ہے، دل بدلی سے پرس کندھے پر لٹکا کر باہر نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسے مایوسی سے دیکھتا ہے۔ کٹ۔ نیکسٹ سین انڈور، دن کا وقت۔ اس وقت پلنگ پر بچہ نیم دراز ہے، سمیہ پاس بیٹھی ہے، دونوں لوڈو کھیل رہے ہیں۔ طاہر: آج تو مجھے بخار بھی نہیں، پھر آج تو آپ مجھے باہر لے جا سکتی ہیں۔ سمیہ: اور اگر ہوا لگ گئی تو؟ طاہر: امی، جب ہوا نہیں لگتی تب بھی تو بخار ہو جاتا ہے نا۔ آج آپ اور میں دونوں اکیلے لارنس چلیں۔ سمیہ: اچھا۔ طاہر: اور گل گپے کھائیں، وہاں چاٹ کھائیں۔ سمیہ دکھ سے: نہیں، ہرگز نہیں۔ طاہر: مزہ کریں امی، جب مزہ نہیں کرتے تب بھی تو بخار ہوتا ہے۔ سمیہ: اچھا، میں ابا جی کو بتا کر آؤں۔ لمبا سانس لے کر باپ کرسی پر اخبار پڑھ رہا ہے۔ سمیہ: میں طاہر کو جناح باغ لے جا رہی ہوں۔ باپ: باغ میں اس وقت؟ سمیہ: جی ابا جی۔ باپ: بیٹا دیکھ لے، خنکی ہے ہوا میں۔ سمیہ: کیا وہ گول گپے کھائے بغیر، زندگی میں مزہ لیے بغیر؟ کچھ لوگوں کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہر قدم پر خوشی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ان کا ہر قدم انہیں غم میں اتارتا ہے۔ اتنی آزمائشیں کیوں؟ باپ پاس آتا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ باپ: کچھ لوگوں میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جتنی قیمتی دھات ہوتی ہے اسی قدر اسے مایع بنانے میں زیادہ تپش دینی پڑے گی۔ ہمیشہ سونا کھٹائی میں پڑتا ہے، مٹی کو کوئی گرم نہیں کرتا۔ سمیہ: یہ سب باتیں ہیں، تسلیاں ہیں، میں تھک گئی ہوں، بالکل چور ہو گئی ہوں۔ اس سے اکیلی لندن نہیں لے جا سکتی، اکیلی سفر نہیں کر سکتی، ہسپتالوں کے دروازوں پر انتظار نہیں کر سکتی، بازاروں میں دوائیاں نہیں خرید سکتی۔ کوئی تو مجھے بھی تسلی دینے والا ساتھ ہو۔ اس وقت طاہر آتا ہے۔ باپ: میں تیرے ساتھ چلوں گا سمیہ۔ سمیہ: آپ کی تو مجھے الٹا اور ذمہ داری ہوتی ہے ابا جی، میں آپ کا بوجھ کہاں اٹھائے پھروں گی۔ طاہر: چلیں امی۔ باپ: کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ طاہر: مزہ کرنے نانا ابا۔
باپ ضرور ضرور دیکھنا، امی بھی مزہ کرے، خود ہی اکیلے اکیلے مزہ نہ کرنا۔ طاہر: انہیں تو میں زبردستی گول گپے کھلاؤں گا، زبردستی۔ کٹ آؤٹ ڈور سین، شام کا وقت، کار میں اونچا ریڈیو لگا کر سمیہ اور طاہر جا رہے ہیں، دونوں ہنستے ہیں۔ نیکسٹ سین آؤٹ ڈور، شام کا وقت، چڑیا گھر کے سامنے سمیہ اور طاہر گول گپے کھا رہے ہیں۔ نیکسٹ سین آؤٹ ڈور، شام کا وقت، باغ جناح میں 2-3 مقامات پر طاہر اور سمیہ آئس کریم کھاتے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر دونوں پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ کٹ نیکسٹ سین آؤٹ ڈور، شام کا وقت، باغ کا یہ گوشہ پہاڑی کے اوپر ہے، یہاں ایک بینچ پر جرجیس بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر اینک ہے اور وہ بت کی طرح بیٹھا ہے۔ اس وقت سمیہ اور طاہر ادھر آتے ہیں، سمیہ یکدم جرجیس کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ طاہر: چلیں امی۔ سمیہ: ٹھہرو ٹھہرو ذرا ٹھہرو۔ طاہر: یہ کون ہے؟ سمیہ: یہ ایک اللہ کا بندہ۔ سمیہ جرجیس کی طرف بڑھتی ہے، طاہر وہیں کھڑا رہ جاتا ہے اور پھول توڑتا ہے۔ سمیہ: السلام علیکم۔ جرجیس: وعلیکم السلام۔ سمیہ: آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ جرجیس اینک اتار کر: آئی ایم سوری، لیکن جن آنکھوں سے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ بدقسمتی سے میرے پاس نہیں ہے۔ سمیہ: یہ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟ جرجیس ہنس کر: بس جی، ہو جاتا ہے، واقعات ہیں نا، رونما ہوتے ہیں، ان کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس واقعات کا یہی کام ہے، ہوتے رہنا۔ سمیہ: آپ کی آنکھیں کیسے؟ میرا مطلب ہے جرجیس: آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، شاید میں کسی کو اب یہ وجہ نہیں بتاتا، لیکن آپ کی آواز میں ایک لگاؤ سا، تشویش سی ہے، ایسے میری ماں بولا کرتی تھی، آپ مائنڈ نہ کریں۔ سمیہ: طاہر پلیز ادھر آ جائیں۔ جرجیس: طاہر؟ سمیہ: میرا بیٹا ہے 7 برس کا۔ جرجیس: اچھا اچھا، ماشاء اللہ، کہاں ہے؟ کیا آپ مجھے کبھی پہلے بھی ملی تھی؟ سمیہ: وہ جی سامنے پھول توڑ رہا ہے۔ جرجیس: توڑنے دیں، منع نہ کریں، توڑنے دیں، پھول دوبارہ اگائیں گے، لیکن ان کو توڑنے کی خواہش شاید دوبارہ پیدا نہ ہو۔ جب میں جیل میں تھا تو میرا جی چاہت کرتا تھا کہ کاش میں کسی باغ میں جاؤں، کسی بینچ پر بیٹھوں، کسی تتلی کو پھولوں پر اترتا دیکھوں۔ اب جب سب کچھ ممکن ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے میں دیکھ نہیں سکتا۔ سمیہ: لیکن یہ کیسے ہوا؟ جرجیس: وہ جی میرا ساتھی تھا جیل میں، اس نے ایک دن میرے منہ پر مٹھی بھر بھوسا مارا، کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمارے وہاں بھوسے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کال کوٹری میں ہم بھوسے کے ساتھ ہی خوش تھے، اس کے ساتھ کشتی کرتے تھے، بس وہ آنکھوں کا معاملہ ہے، بگڑ گیا۔ جیل سے نکل کر آنکھیں ٹھیک تھیں، صرف کبھی کبھی دھندلا نظر آتا تھا، پھر یکدم نظر ہی جاتی رہی، شاید اصل وجہ کچھ اور ہی ہو جی، کیا پتہ چلتا ہے۔ آپ بیٹھ گئی ہیں؟ سمیہ بہت اداس ہو کر: جی نہیں۔ جرجیس: بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ سمیہ پاس بیٹھتی ہے: آپ محسوس کر رہی ہیں کہ ہوا میں شہد کی خوشبو ہے، تازہ شہد کی؟ سمیہ لمبا سانس لے کر: جی ہے۔ جرجیس: اور قریب ہی کسی جھاڑی میں بھنورا منڈلا رہا ہے، پتہ ہے جب کبھی کوئی بھنورا قریب ہو تو ضرور کوئی خوشخبری ملتی ہے، کوئی اچھا آدمی ملتا ہے۔ اس وقت طاہر ماں کے پاس آتا ہے اور ماں کے بالوں میں پھول لگاتا ہے۔ جرجیس: کون ہے؟ سمیہ: طاہر ہے جی، طاہر انکل کو سلام کرو۔ طاہر: السلام علیکم۔ جرجیس: میرے پاس آئیے یہاں۔ بازو کھولتا ہے، طاہر جاتا ہے۔ جرجیس: بچوں سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے۔ سمیہ: اچھا جی، اب میں چلتی ہوں۔ جرجیس: لیکن آپ نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ سمیہ: کراؤں گی جب اگلی بار ملوں گی، اس وقت مجھے جلدی ہے، میں آپ کو ملی تھی 10 سیکنڈ کے لیے، آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا۔ جرجیس: آپ بھی روز آتی ہیں یہاں؟ سمیہ: جی نہیں۔ طاہر: ہم دونوں تو انکل آج
مزہ کرنے نکلے ہیں جرجیس تو کچھ کیا؟ طاہر بہت۔ سمیہ آپ یہاں کیسے آتے ہیں اکیلے؟ جرجیس صفورہ میری چھوٹی بہن چھوڑ جاتی ہے، نرس ہے ہسپتال میں، پیدائشی نرس ہے، اسی لیے اللہ نے مستقل طور پر ایک آدمی پرورش کے لیے دے دیا ہے۔ سمیہ اچھا جی، خدا حافظ۔ طاہر خدا حافظ انکل۔ جرجیس خدا حافظ، آپ دونوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ دونوں کی وجہ سے یہ شام مجھے نظر آنے لگی ہے، خدا حافظ۔ انڈور سین ہے، رات کا وقت ہے، سمیہ باپ اور طاہر کھانے کی میز پر کھانا کھا رہے ہیں۔ طاہر آپ امی سے پوچھ لیں نانا بابا انکل اندھے تھے، انکل کالی اینک لگا رکھی تھی۔ سمیہ ایسے نہیں کہتے۔ طاہر کیوں امی؟ سمیہ بس کسی کی جسمانی نقص بیان نہیں کرتے ایسے۔ باپ کون تھا سمیہ؟ سمیہ تھا جی ایک اللہ کا بندہ۔ طاہر بندہ نہیں امی، انکل۔ سمیہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی، مجھے ایک بار ایئرپورٹ پر ملے تھے، ہم سب کی طرح دیکھ سکتے تھے۔ کٹ انڈور سین، رات کا وقت، جرجیس پلنگ پر لیٹا ہے، صفورہ پاس بیٹھی مالٹا چیر رہی ہے۔ صفورہ تو آپ انہیں روک لیتے، میں بھی مل لیتی۔ جرجیس میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ رکی نہیں، بالکل اماں جیسی آواز تھی، ویسے ہی لگتا تھا ابھی رو دیں گی۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے کوئی مجھ سے بھی زیادہ مجبور ہے، بے کس ہے آنکھوں کے باوجود۔ صفورہ لے بھیا۔ جرجیس صفورہ جی بھیا۔ جرجیس تمہیں میرے لیے بہت مصیبت کرنی پڑتی ہے۔ صفورہ آپ خود ہی تو کہا کرتے ہیں کہ انسان اپنے پسند کے راستے پر چلتا ہے، جب میں نے ایک راستہ چن لیا ہے تو اب پلٹ کر کیا دیکھنا۔ جرجیس کیا افسوس ہوتا ہے۔ صفورہ کبھی کبھی صبح جب پلنگ سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تو ہوتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔